جنگ خندق جو بچپن میں ہی سب باپ بچے زیادہ تر دینیات کی کالج کتاب میں آپ ادھر ریلیجس نالج کی بکس میں پڑھتے ہوں گے. خوبصورتی سے قبلہ راجہ صاحب نے اس پہ ذکر کیا, آپ کے قبلہ پروفیسر صاحب نے. ایک کانسیپٹ جو بڑا کلیئر ہونا چاہیے, گو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں دنیا, جیسا کہ ابھی میرے پروگرام میں بھی ہے انشاءاللہ, شعیب صاحب یا ثاقب ادھر کوئی ہے لندن کا ساتھی تو ذہن میں رکھیے گا, میں نے اس جگہ ضرور جانا ہے. اس دن وہ اس بچی نے ادھر ڈگری بھی لی, میرا اس دن بھی خیال تھا کہ میں جاؤں گا, میں نے اس جگہ جانا بھی ہے جدھر جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے قانون کی تعلیم حاصل کی, اور جدھر میں جو بات کر رہا تھا کہ دنیا کے عظیم ترین قانون دانوں پہ بات آئے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے. سبحان اللہ. غیر بھی اگر کتب لکھتے ہیں تو 100 شخصیات اکٹھی کرتے ہیں, ان کو بھی اس کے علاوہ اور کئی بات انہیں بنتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سب سے بلند و بالا لکھا جائے. اسی انداز سے اگر سپہ سالار اعظم کے نام سے بھی آتا ہے نام, تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی آتا ہے. اس قدر فتوحات, اتنے بڑے بڑے رقبے, ایسی ایسی شورشیں اور ایسا ایسا, اور آپ کو شاید علم ہو, اگر نہیں تو نوٹ کیجئے, اتنا سب کچھ کہ ساری دنیا پہ یہ خوبصورت اپنے غلاموں کو دیا, اور غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت تصور لے کے, آپ کی محبت لے کے, آپ کے منہ مبارک اپنے اماموں میں سجا کے نکلے, اور فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا یہ انداز مبارک رات کے غالباً, اگر میں صحیح فکر کیلکولیشن میرے ذہن میں صحیح ہے, 1092 افراد ہیں جو فنار ہوئے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تربیت یہ ہوتی کہ کبھی کسی بھی صورت کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو تربیت فرماتے کہ بزرگوں کی عزت کرنی ہے, تکریم کرنی ہے, کسی صورت تمہاری تلواریں ان پہ نہ اٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ کسی کو دیکھو کہ اس نے ہتھیار چھوڑ دیا تو کبھی کسی صورت اس کے پیچھے نہ بھاگنا. یہ تو خواتین کی حرمت کے بارے میں آپ فرماتے. یہ تو وہ ہے نا کہ انسان, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں بھی فرماتے ہوئے آپ کی خوبصورت تربیت میں نظر آتا ہے کہ آپ فرماتے کہ کبھی بھی تیر اس انداز سے نہ چلانا کہ سامنے کوئی کھجور ہے اور اس پہ خوشہ ہے, اور وہ تمہارا تیر اس انداز سے جاتے ہوئے کہ وہ خوشہ اس سے زخمی ہو جائے, وہ کھجوریں اس کی خراب ہو جائیں, فصلیں لوگوں کی, اس کا خیال آپ رکھنے کا حکم فرماتے. خیر میں اس طرف چل پڑا تو موضوع اور ہو جائے گا. بات ہو رہی تھی خندق کی. اب زیادہ تر ذہن پہ تصور اس طرف جاتے ہیں, کو آپ تربیت فرماتے غلاموں کی کہ کس انداز سے حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے, اور جس نے بھی وہ اس حکمت عملی کو اختیار کیا کامیابی نے اس کے قدم چومے. اس جگہ پہ جو خندق کھودی گئی, جو مین اس کے پیچھے تھی, جو چند دن کے بعد بات سامنے بھی آ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ پسند فرما رہے تھے کہ یہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے کی خاطر یہ اس انداز سے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان کے خدمت میں عرض کی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی, آپ مشاورت فرمایا کرتے, اور آپ کے ذہن دربار پاک میں سے یہ ہمیں خوبصورت تربیت ملتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم, کیونکہ آپ ہی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو خوبصورت دربار پاک سے لوگ خود آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کرتے غلاموں کی. لیکن یہ جو
آپ مشاورت فرماتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے کہ کوئی بھی جب کام کرنا ہے کسی جگہ پہ تو باہم بیٹھ کے مشورہ کیا کرنا. خیر میں جو بات کر رہا ہوں اسی طرف جاتا ہوں. خندق کی بات جو ہے کسی جگہ ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے, تصور نہیں آنا چاہیے کہ کوئی خوف تھا, بلکہ بات در حقیقت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بچانا چاہتے ہیں. اگر وہ برے ارادے کے ساتھ مدینہ پاک کے اندر داخل ہوتے تو ہلاکت کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہ ہوتا. یہ خندق در حقیقت مدینہ پاک والے جو ہے وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عافیت میں ہے. یہ ان لوگوں کو اس حوالے سے کہ اگر وہ کوئی برا ارادہ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ ادھر انہیں روک دیا گیا, وہ رک گئے. پھر چند دن گزرتے ہیں اور وہ اگر ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہیں, پیچھے نہیں جانے کا ارادہ کرتے, تو پھر آپ کو پتا ہے یہ سب میں نے پہلے کہا, آپ نے پڑھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اگر وہ آتے نا اور اندر یہ تو رکے ہوئے تھے اور واپس نہیں جا رہے تھے, تو انہیں کس انداز سے واپس بھیجا گیا کہ ایک آندھی آئی, ایک ایسا طوفان آیا کہ ان کے کھانے اکھڑ گئے, جانور بھاگ گئے, انہیں واپس بھاگنا پڑا, صفائی اختیار کرنی پڑی. آپ اسی سے تصور کیجئے کہ اگر یہ ادھر ڈٹائز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور واپس نہیں جا رہے تو یہ ہوا, اور اگر یہ اندر آتے اور مدینہ پاک کی طرف کسی برے ارادے کے حوالے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے. آج بھی ابھی یہ غالباً کب ہوا تھا, 77 کی بات ہے, غالباً 1977 کی, کہ کچھ لوگوں نے برا ارادہ کیا بیت اللہ شریف میں. وہ چلے گئے اندر اور جا کر انہوں نے بیت اللہ شریف کے اوپر قبضہ بھی کر لیا اور کئی دن طواف نہیں ہوا. میری اس کے بالکل ایک دم بعد حاضری ہوئی تھی, پتہ نہیں ادھر کوئی دوست موجود ہے یا نہیں, وہ اس حاضری میں میرے ساتھ نہیں, میں پاکستان سے گیا تھا, اس وقت اس حاضری میں تھا یا نہیں, مجھے بڑا روکا گیا بھی تھا. میں کراچی تھا کہ ابھی حالات ایسے ہیں ویسے ہیں, لیکن الحمدللہ میں گیا تھا قافلے کے ساتھ. ہم پہنچے تھے مدینہ المنورہ, حاضر ہوئے تھے, ہم نے دیکھا تھا کہ بیت اللہ شریف میں جگہ جگہ ادھر وہ گولیوں کے نشانات, کہ کیا حالت ہوئی تھی ادھر. لیکن آپ کو جو میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں, اسی وقت انہوں نے 2 گروہ بنائے تھے. ایک گروہ یہ تھا کہ جو بیت اللہ شریف میں جنازوں کی صورت میں انہوں نے وہ رائفلیں پہنچائی, چرپائیوں کو اس انداز سے رکھی کہ ان میں جنازے ہیں, ان میں اسلحہ تھا, وہ لے کے داخل ہو گئے. چاروں دروازے, ہر دروازے کے باہر انہوں نے جا کے جب اسلحہ اندر چلا گیا نماز کے دوران, وہ ایک دم انہوں نے وہ رائفلیں نکال لی اور قبضہ کر لیا, دروازے بند کر لیے. کئی دن کئی کیفیت رہی. اور آپ کو اگر علم تھا ہے تو ٹھیک, نہیں تو سنیے کہ انہوں نے یہ ارادہ مدینہ المنورہ میں بھی کیا تھا کہ دونوں حرمین شریفین میں ایک وقت پہ قبضہ کریں گے. لیکن جو گروہ ادھر مدینہ المنورہ میں یہ گیا تھا, ان لوگوں نے خود نے سب یہ اقرار کیا کہ ہم سب اندھے ہو گئے, ہم مدینہ پاک کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے, ہماری کیفیت یہ ہوگی ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو مدینہ پاک ہی ہے, مدینہ المنورہ کی شان براء البراء ہے. اگر کوئی برا ارادے سے اندر جاتا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. یہ خندق در حقیقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کھودی تھی, اس لیے کھدوائی تھی غلاموں سے کہ ادھر سے اگر وہ اندر کسی برا ارادے سے داخل ہوں گے تو ہلاکت کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہی رحمت ہے, آپ انہیں بچانا چاہتے تھے ہلاکت سے, اور ادھر رکے رہے. اور چند دن جب انہوں رکے رہے اور اس کے بعد جو کیفیت ہوئی وہ کسی کے سے چھپی ہوئی نہیں. ابھی قبلہ پروفیسر صاحب نے پہلے انہوں نے ذکر فرمایا تھا, پھر پروفیسر صاحب نے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو براء البراء ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ ادھر تشریف لائے تھے. ہمارے شیخ کامل قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ کامل قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ اور ہم جب بات کریں گے نا ایسے ہی کریں گے, آداب طریقت اور وفاداری,